والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة إلا على الله رزقها. نہایت ہی لائق تکریم احباب گرامی، مومن اور کافر میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ مومن اسے کہتے ہیں جو ظاہر سے ہٹ کر ایک نہ نظر آنے والے نظام پر یقین رکھتا ہو. مومن اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے اس نظام پر یقین رکھتا ہو جو آنکھوں سے اوجھل ہے، جس میں فرشتے ہیں، جس میں انبیاء کرام ہیں، جس میں کتب آسمان سے، قرآن تو ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن قرآن کا آسمان سے اترنا اوجھل ہے، جس میں تقدیر ہے، جس میں آخرت کا یقین اور ایمان ہے. مومن کہتے اسے ہیں کہ جو اس غیب کے پورے نظام پر کامل یقین رکھتا ہو. اور کافر وہ ہوتا ہے جو اس کا انکار کرے. لفظ کافر کا معنی بھی یہی ہے جو اس نظام کا انکار کرے جو حقیقت ہے لیکن آنکھوں سے اوجھل ہے. ہم مومن ہیں بحمد اللہ، اللہ ہمارے ایمان کو کامل فرمائے. لیکن یہاں تھوڑی سی گزارش بھی ہے ابتدا میں ہی کہ اپنے ایمان کی تکمیل کی کوشش کرنی چاہیے. ہم جب کاروباروں میں ہوتے ہیں، جب ہم معاملات میں ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کو کیمرہ سامنے لگا ہوا ہو نا، کوئی خیانت نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العزت کے سمیع اور بصیر ہونے پر یقین اور ایمان رکھنے والے خائن مل جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ بندے کا یقین کیمرے کی بصارت پر زیادہ ہے، رب کی بصارت پر عملاً تو نظر آتا ہے نا کہ کم ہے، کہیں کمیاں باقی ہیں. اللہ ہمیں اس میں بھی کامل فرمائے. اللہ رب العزت رزاق ہیں، جو مجھے موضوع دیا گیا. اللہ کی کچھ صفات ہیں جس میں ایک ہے الرزاق، بہت رزق دینے والا. اس کی ایک اور صفہ ہے خیر الرازقین. وہ خود ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں، خیر الرازقین کے جہاں جہاں سے رزق آتا ہے ان میں سب سے بہترین اور زیادہ سے زیادہ رزق دینے والا. اس کا لفظی معنی ہے. اللہ کی ایک صفہ ہے المعطی، عطا کرنے والا. بھئی ایمان ہے نا انشاءاللہ. عطا کرنے والا کون؟ صرف اللہ، صرف اللہ. یہاں پھر رک کر ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، کافر کہتا ہے مجھے عطا کرنے والا کوئی نہیں، مومن کہتا ہے مجھے عطا کرنے والا اللہ. اور الوہاب کی ایک صفہ قرآن مجید میں ذکر ہے. وہاب کا مطلب ہے دینے والا، عطا کرنے والا، نوازنے والا. تو یہ بھی ہمارا ایمان ہے. اور یہی فرق ہو جاتا ہے ایک کافر میں اور ایک مومن میں. جب ہم اپنے کاؤنٹر پہ بیٹھتے ہیں نا تو فرق ہو جاتا ہے کاؤنٹنگ کرتے ہوئے. ایک کافر سوچے گا یہ میری محنت ہے، مومن سوچے گا رزاق کا دیا ہوا ہے. فرق ہو گیا نا بھائی. کافر کہے گا کہ یہ میری محنت ہے، یہ میں نے کمائی، یہ میری ذکاوت ہے، یہ میری سمارٹنس ہے. اور مومن کہے گا یہ صرف میرے اللہ کی ہی دین ہے، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا. مومن کہے گا یہ ہاتھ تھے یا یہ ذہن تھا یا یہ وجود تھا یا یہ زبان تھی، جس کی بھی محنت مجھے یہ ملی ہے یہ بھی تو میرے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا. ہاتھ بھی اللہ نے بنایا تھا، زبان بھی رب نے دی ہے،
دماغ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، جس کو لڑاتا استعمال کرتا ہوں، جس سے مجھے انکم ہوتی ہے، تو وہ جب مجھے جو ٹولز دیے ہیں وہ بھی اللہ دینے والا ہے، تو رزق بھی تو بنیادی طور پر اسی کا دیا ہوا ہے نا۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے اپنے آپ کو، بات تو بڑی سادی سی ہے لیکن بڑی بنیادی بات ہے، پہلے تو اپنے آپ سے یہ طے کیجئے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، عمل سے دیکھ کر طے خود کیجئے اپنے بارے میں، خدا نہ خواستہ کہیں عمل میں ہم اس بندے کی طرح تو نہیں ہو گئے ہیں جس کی زندگی سے اس کا رب نکلا ہوا ہے، یا جس کا یقین بن چکا ہے کہ میں خود کماتا ہوں، میں خود ہی ہوں جو سب کچھ ہوں، میرا رزاق کوئی نہیں ہے، یا اس کا اپنے رزاق سے تعلق نہیں ہے، رزق کے پیچھے بھاگتے بھاگتے رزاق کو کھو بیٹھا ہے۔ میرے بھائیو، یہاں اپنی کلاسیفیکیشن ہمیں سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ ہمارا بحیثیت مومن رزاق اللہ پر پورا یقین ہونا ہی چاہیے۔ دوسری بات، قرآن مجید کی وہ جو آیا میں نے ابھی پڑھی تھی نا، اسی ضمن میں سن لیجئے۔ رب کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی ایسا جاندار ہے ہی نہیں کہ جس کا رزق رب نے اپنے ذمے نہ لے رکھا، وہی ہے جس کو دیتا ہے۔ اور جو ہم ابھی نماز کے بعد کے اذکار میں پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ تجھ سے اس بندے کو جس کو تو دے دے، اس سے دیے ہوئے کوئی روک سکتا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک دے اللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہونا ہی چاہیے کہ رب کریم جس سے تو روک دے اس کو کوئی دے سکتا نہیں ہے۔ ایک دور تھا ہم مسجدیں اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر مسجد میں آ جاتے تھے، اس دور میں چوری بھی نہیں ہوتی تھی، اور پھر اس دور میں لوگوں کو فکر ہی نہیں ہوتی تھی کہ نماز کے وقت میں کوئی شخص چور چوری کر جائے گا یا گاہک چھوٹ جائے گا۔ وہ دور قرون اولیٰ کا اسی وجہ سے برکت والا دور تھا، حالانکہ دکانیں بند ہو رہی ہیں 5 اوقات میں، 4 اوقات میں، 3 اوقات میں، لیکن گاہک بھی زیادہ ہوتا تھا، رب کی برکت بھی زیادہ ہوتی تھی۔ دوسری بات جو میں آج کہنا چاہتا ہوں اسی ضمن میں، کہ بھائیو حلال رزق کا اہتمام کریں۔ پہلی بات تو طے کر لیں اپنے ساتھ کہ ہم نے اپنا سافٹ ویئر ٹھیک کرنا ہے جہاں کمیاں ہو جائیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے حلال کمانے کی کوشش کرنی ہے، یہ اتنا اہم ہے، اس سے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سوال ہوں گے، اس سے پہلے بندے کے قد لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر یہ پاؤں نہیں ہلنے۔ ہم سب صدقے اور واری تو جاتے ہیں، لیکن عمل سے سوچئے گا، واللہ العظیم رسول رحمت جب فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس میں جھوٹ کا شائبہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، شک کی کوئی نہیں ہو سکتا انسان، اور اگر ایک جملے پر بھی شک ہو جائے تو انسان کا ایمان اس پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ فرمایا 5 سوال، ان میں سے ایک سوال یہ ہے من این اکتسبت، کہاں کہاں سے کمایا، سورس آف انکم کی ذرا ڈیٹیل دو نا۔ نیب میں پکڑے ہوئے لوگوں سے نیب جیسے تلخ سوال کرتا ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں یہ جواب دینا پڑے گا پہلے مرتبہ ہی، جب ہم نے جب سٹینڈ ہونا ہے نا وہاں پہ اللہ رب العزت نے سوال کرنا ہے من این اکتسبت۔ صحیح روایت ہے کہ کہاں کہاں سے کمایا تھا، تمہارے سورس آف انکم حلال پر مبنی تھے یا حرام پر مبنی تھے، یا مشکوک چیزوں میں الجھے رہے ہو، واضح کرو ذرا، ہمیں لا کر دو اپنی چیزیں، تمہاری سلپس کہاں ہیں، تم نے کہاں کہاں سے اور کیسے، اور وہاں پر بندہ بھاگ تو سکتا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کا دل، جسے دل کہا جاتا ہے، سورہ یاسین، اس کا اگر دل سورہ یاسین کا بھی دیکھنا ہو تو وہ آیت ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں زبانوں پر مہر لگا دوں، بند کر دوں گا زبانوں کو، منہ سی دیا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ تکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ ہاتھ بولیں گے۔ ایمان رکھیے میرے عزیزو، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی بنیادوں سے دور ہو گئے، ہم بنیادوں سے دور ہو گئے، ہمارے باہمی اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم اپنی روٹ سے ٹوٹ گئے ہیں۔ فرمایا تکلمنا ایدیہم، سنو کہ یہ ہاتھ بول کر گواہی دیں گے تم کیسے اور کیا کماتے رہے ہو، وتشہد ارجلہم، اور پاؤں خود بول کر کہے گا اللہ فلاں فلاں جگہ پر چل کر گیا تھا۔ جس رب نے زبان میں قوت گویائی بخشی ہے اس کے لیے کہاں مشکل ہے ہاتھوں کو بلوانا۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم،
یہ جو کان ہے نا، سورہ سجدہ میں اللہ کہتے ہیں، حامیم سجدہ میں فرمایا جو کان ہے نا یہ بول کر کہیں گے اللہ یہ سنا تھا اس نے، وہ ابصارہم، یہ جو گول ڈیلے ہیں یہ بول کر کہیں گے اللہ اس نے یہ دیکھا تھا۔ 4 چیزیں گنوا دی رب نے قرآن میں، اور آگے تو الفاظ ایسے جلودہم کے لفظ بھی آتے ہیں کہ پوری جلد یعنی پورا جسم بول کر کہے گا اللہ میرے ساتھ اس نے تیری یہ نافرمانی کی تھی، بنایا میں تیرا ہوں، حاکم تو تھا، لیکن عارضی حکومت مل گئی اس کو، اس نے یہاں مجھے مس مینج کیا، مس یوز کیا، اللہ میں اس کی شکایت کر رہا ہوں۔ انسان اپنے وجود کے لیے اپنے بہن بھائیوں کو بھی قربان کرتا ہے، لیکن وجود جب خلاف ہو جائے سوچئے کون حامی رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ تو میرے عزیزو، حلال کمائی اس لیے ضروری ہے، رحمت دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ، اونچی آواز سے ذرا کہہ دیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جب حرام کا لقمہ کھاتا ہے نا تو 40 دن تک اس کا اثر رہتا ہے، 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آج کے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 35 سے 40 دن تک جو ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں اس سے بننے والا خون ہمارے جسم میں گردش کرتا رہتا ہے۔ لقمہ حرام، کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کے ساتھ فراڈ کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے اوف الکیلا اوف المکیال والمیزان، او لوگو اپنے جو ترازو ہیں اور اپنے جو پیمانے ہیں، اپنے گزوں کو اور اپنے ترازوؤں کو صحیح تولا کرنے کی عادت ڈالو اپنے آپ کو۔ تمہارے ترازو ٹھیک نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہوگا کہ زمین پر فساد عام ہو جائے گا۔ یہ ترازو اور یہ ہمارے پیمانے فساد عام کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، معاشرے میں بھی اور اس بندے کی زندگی میں بھی جس نے حرام کو کمانا شروع کر دیا اور اپنی اولاد کو کھلانا شروع کر۔ فساد ہے میرے بھائیو، یاد رکھنا۔ نبی رحمت فرماتے ہیں 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، مطلب سمجھے اس کا اور ایک بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں حلال کماؤں، اس بندے سے خدا نہ خواستہ انجانے میں کوئی خطا ہو جاتی ہے تو رب کریم رحیم و غفور رب ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے دل کی نیت کیا تھی، انما الاعمال بالنیات، وہ نیتوں پر فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے آج سے یہ تہیہ کر چھوڑیں کہ آپ کی زندگی میں حرام شامل نہیں ہوگا۔ اللہ سے عہد کریں میرے بھائیوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو رب دیکھ رہا ہوتا، کوئی نہیں ہمیں آبزرو کرتا تو وہ آبزرویشن میرے اللہ کی کامل ہوتی ہے۔ اور دوسری اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے رزق میں جو حلال کی رب توفیق بخشے تو اس میں برکت کے ذرائع تلاش کرے۔ برکت، اس کا کنسپٹ بھی اسلام نے دیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ آپ ایک دانہ بیچتے ہیں تو اس میں سے 7 گوشے نکلے اور ان میں سے آگے 100 دانہ ایک گوشے میں آتا ہے، یعنی ایک دانے سے اللہ تعالیٰ 700 دانے پیدا کرتا ہے چھلی کے اور سٹے کے اندازن۔ تو میرے عزیزو، اللہ اسی مثال سے واضح کرتے ہیں، جس رزق میں برکت دیتا ہوں وہ 100 نہیں رہتا، وہ 7000 بنتا ہے، وہ 1 روپیہ نہیں رہتا، وہ 700 بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی یہاں ایک نقطے کی بات سمجھ لیں، کافر کا 100 روپیہ 100 کا ہی ہوتا ہے، لیکن مومن کا 100 روپیہ اگر برکت شامل ہو جائے وہ 700 تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی وہ برکت کون سی بڑی ایسی شے ہے جو میری اور آپ کی ایفرٹ سے بہت اوپر کی چیز ہے، 700 گنا۔ اور دیکھیے نا، یعنی یہ برکت کیسے ملتی، میں مختصر کر رہا ہوں، برکت کیسے ملتی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا حق اپنے مال سے دیا کیجیے۔ سب سے پہلے مال جو آپ کو ملتا ہے نا، جو آپ کے پاس پیسے آمدن کی صورت میں آتے ہیں، وہ خام مال ہوتا ہے، اس وقت تک وہ خام رہتا ہے جب تک اللہ کا حق نہ دیا جائے۔ اس کے لیے میں 2-4 آیات مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفقوا مما رزقناکم، لوگوں خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس رزق میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ ذرا اللہ کا انداز دیکھیں، اس رزق میں سے جو میں نے تمہیں دیا اس میں سے ذرا دے دو لوگوں کو، 2.5% ہے، یا تمہارا دل کرے تو اور بھی دے دو لوگوں کو۔ اچھا، آگے اس کی تھوڑی سی تفصیل، دینا کس قسم کا رزق ہے؟ جو ردی ہوتی ہے؟ نہیں، فرمایا
فرمایا وہ رزق دینا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، وہ رزق جو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، وہ چیز گفٹ کریں. ایسی نہیں کہ جو ردی کی ہیں، جو اپنے استعمال کی بالکل باقی ان میں کوئی سٹ ہی نہیں رہ گیا ہے، اس کو اٹھا کر جی میں نے وقف کر دیا. نہیں، وہ دو کہ جو تمہیں بہت پسند ہے. دیکھنا تمہیں اللہ کے ہاں انفاق کرنے کا لطف آ جائے گا، کیا مزہ آئے گا اس. اور انفاق کرتے ہوئے لوگ اکثر کہتے بھی، ذکر بھی کرتے ہیں کہ جی مزہ نہیں، وہ لطف نہیں، دیتے تو رہتے ہیں لیکن وہ دیجئے، وہ دیجئے، وہ دیجئے میرے بھائیوں کہ جو اللہ رب العزت نے جس کے ساتھ آپ کی بڑی اٹیچمنٹ ہو چکی ہے. وہ ایک مرتبہ اللہ کی خاطر، دینے والے معطی اور وہاب رب کی خاطر ایک مرتبہ کسی انسان کو دے کر تو دیکھیے، آپ یقین کریں پوری زندگی اس کا لطف محسوس ہوتا رہتا ہے، بشرط یہ کہ دیا جائے. اور اسی ضمن میں ایک اور آیا مبارکہ سنیے. مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین. اس بندے کو دیکھا نہیں آپ نے کہ جس نے دین کا انکار ہی کر دیا ہے. دین یکذب کا مطلب ہے جس نے دین کہہ دیا کہ دین جھوٹا ہے. کذبا، اس نے کہا کہ دین ہے ہی جھوٹا، ہے مسلمان. فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کرتا کیا ہے؟ فذالک الذی یدع الیتیم. اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا بیچارہ آ جاتا ہے، اس کو دھکے دینا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. او بھائی، اللہ نے نوازا تھا، اللہ نے عطا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا تو اس میں سے دینا فرض بنتا تھا. اور اسی ضمن میں ایک اور آیا مبارکہ سنیں کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انفاق ہے نا جی، بٹ یہ میں آپ سے دو بدو بات کر رہا ہوں، پلیز مجھ سے تھوڑا سا سن لیجئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انفاق ہے نا، یہ صرف وہ کر سکتا ہے جو لاکھ پتی یا کروڑ پتی ہوتا ہے. یہ جھوٹ ہے. یہ اپنے آپ کو نا، ہم جب انفاق کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ دائیں اور بائیں عمراء کو نظر میں لاتے ہیں. وہ سن رہا ہے نا ہماری یہ بات، مولانا صاحب کی وہ سن رہا ہے نا. اور میرے بھائیو، اللہ کہتا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء. وہ لوگ مومن اور متقی ہیں، وہی لوگ ہیں جو حق اللہ کا ادا کر رہے ہیں، جو آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں. عادت ڈالیں، کوئی بات نہیں. آپ کو اگر تکلیف کا سامنا ہے تو اللہ پر یقین رکھیں، اس کے ساتھ تجارت کر لیں. آج دے کر دیکھیں پورے ایمان اور یقین سے، وہ 700 واپس نہ لٹائے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ رب العزت کی بات پر یقین کیا اور مجھے ریٹرن نہیں ملا. کبھی ایسا نہ سنا ہے نہ دیکھا واللہ العظیم. لیکن دیا نیت سے گیا ہو، 25 تصویریں اتروا کر نہ دیا گیا ہو، ریا مقصود نہ ہو اور دیگر مقاصد نہ ہو اس انسان کے. تو میرے بھائیوں، برکت کے ذرائع میں سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے رزق میں سے اللہ کا حق دیجئے، اور پھر اس میں دعائیں شامل کریں. ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کا حق. ماں باپ، میں اس ممبر سے، یہ ممبر نا جی، ممبر کہتے ہیں بلند جگہ کو. آپ سب تشریف فرما ہیں فرش پہ اور میں بلند بیٹھا ہوں. یہ مجھے محمد الرسول اللہ نے بٹھایا ہے. اونچی آواز سے ذرا بات کو محسوس کیجئے گا، یہ میں خود نہیں بیٹھا. ہونا تو یہ چاہیے نا میں آپ کے برابر بیٹھوں. ممبر اللہ کے رسول کا ممبر ہے. اس پر بیٹھنے کے اونچا ہونے کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تم سے بلند جگہ ہے، یہاں سے تمہیں ہمیشہ رہنمائی ملے گی. یہ ہمیشہ کی بات ہے. ممبر سے رہنمائی لینی چاہیے اور اس ذہن سے نہیں آنا چاہیے کہ میں کمپیریٹیولی چیک کروں کہ کون مولانا صاحب کیسا بولتا تھا. یہ لینے کے لیے آیا کیجئے کہ میری رہنمائی، میرے لیے عمل کی چیز، میرے کردار میں بہتری، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام چاہیے. وہاں سے میں وہاں سے ان کی آواز سننے آیا ہوں، میں یہاں سے ان کا میسج لینے کے لیے آیا ہوں. تو میرے بھائیوں، میسج یہ ہے کہ والدین پر زکوٰۃ بھی نہیں لگتی، صدقہ بھی نہیں لگتا. اللہ کا واسطہ ہے، ماں باپ کا خود سے خیال رکھو. نہ مسجد پر زکوٰۃ اور صدقے لگتے ہیں اور نہ ماں باپ پر زکوٰۃ اور صدقے لگتے ہیں. آپ کی مسجدیں گرائی گئی ہیں نا سندھ میں، بڑی تکلیف ہو رہی ہے ہم سب کو، بلا شبہ ایمانی جذبے کے تحت ہونی بھی چاہیے. لیکن جب ماں باپ کے ساتھ برا سلوک اولاد ہی کرتی ہے تو کوئی قیامت نہیں آتی، کوئی قیامت نہیں آتی. اللہ کی قسم یہ بھی بہت بڑی قیامت ہے. اس لیے ان کا خیال، اور پھر ان کے بعد اپنے بھائی بہنوں میں سے غرباء کو دیکھیں، ان کے بعد اپنے اعزاء میں سے غرباء کو دیکھیں. رب نے جو دیا ہے، اپنے مال میں برکت چاہتے ہو
تو اپنے مال میں برکت کے سبب ڈھونڈو، اور ان میں سب سے بہترین سبب یہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، میں بہت ساری آیات پڑھتا، حدیث پڑھتا، وقت کم ہونے کی پیش نظر میں مختصر کر رہا ہوں۔ وہ اللہ کے رسول نے یہی بیان فرمایا ہے، اپنے آپ کو انفاق کی عادت ڈال دو، جس کی اور قرآن مجید میں جو اللہ نے حکم دیا نا، خذ من اموالہم صدق، بڑی توجہ سے یہ بات سمجھ لیں، اگر یہ بات سمجھ گئے تو آج کا خلاصہ آپ سمجھ گئے۔ کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے اللہ کے رسول ان سے زکوٰۃ لیجئے، ان سے صدقات لیجئے، کیا ہوگا؟ خذ من اموالہم صدقۃ، پہلا صدقے کا زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے؟ تطہرہم، وہ زکوٰۃ ان کے سارے مال کو اس کی آلائشوں، آزمائشوں، تکلیفوں اور دردوں اور اذیتوں کو ختم کر کے تطہرکم، سارے مال کو اللہ رب العزت کی رحمت سے پاک کر دے گا۔ وہ زکوٰۃ جو آپ دیتے ہیں، وہ جو صدقہ آپ دیتے ہیں، سب سے پہلا اپنا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے بقیہ سیونگ اکاؤنٹس کو، اپنی پراپرٹی کو، اپنی زندگی کے جتنا بھی مال آپ نے کمایا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور صرف اکاؤنٹس ہی نہیں بلکہ اپنے دل کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، دل بھی صاف ہوتا ہے، انسان کی روح بھی پاک ہوتی ہے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور یہ جملہ سب سے بھاری، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہم، یہ جو آپ کے پاس صدقات اور زکوٰۃ لے کے آتے ہیں، ان کے لیے رب سے دعائیں بھی کیا کیجیے۔ زکوٰۃ دینے والے بھائی بہن کے لیے، صدقہ دینے والے بھائی بہن کے لیے محمد الرسول اللہ کی دعا ہے صلی اللہ، بہت بڑی بات۔ لوگ کہتے ہیں پیروں کی دعا ہے، فلاں نیک آدمی کی دعا ہے، اور محمد الرسول اللہ کی دعا ہے اس بندے کے لیے جو اسی نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا کیا، اس سے بڑی کون سی سعادت ہو سکتی؟ ہم تو غلامی رسول میں مرنے کے دعوے کر دیں نا، کاش ہم زندہ رہنا بھی سیکھ لیں۔ غلامی رسول میں جینا ہی اصل زندگی ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق مت بھولیے۔ دین اسلام ایک پورا نظام ہے، پوری زندگی گزارنے کا ایک پورا اسلوب ہے۔ حدیث مبارکہ سن لیجئے، بات ختم کرتے ہیں۔ رسول رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ، یا ذرا اونچی آواز سے کہا کریں، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے، بنایا تو رب نے اپنے ہاتھ سے آدم کو تھا نا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے، اپنے ساتھ لنک کی بنیاد پر بلانا نا۔ کوئی بزرگ ملنے آ جائے نا کسی کے پوتوں سے، اب بزرگ موجود نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں فلاں دیو پوترے ہو رہا ہو، وہ فلاں جو ہے نا اس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک اور تعلق تھا۔ اللہ رب العزت کا سبھی سے ہے، لیکن رب کریم تھوڑی سی اہمیت بناتے ہیں اور محبت کا اظہار ہے، یا ابن آدم، و آدم کے بیٹے، اور آدم کی اولاد، فرمایا تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے۔ تفرغ کا مطلب ہے فارغ ہو، لیکن کوشش کر کے پوری انٹینشنز کے ساتھ فارغ ہو میری عبادت کے لیے۔ تفرغ، وقت نکال، کھینچ کے وقت نکال، نہیں نکلتا نا، محبتیں ہیں دنیا کی، ضرورتیں ہیں دنیا کی، اپنی خواہشیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، کمانا بھی ہے، جینا بھی ہے، لیکن تفرغ لعبادتی، اپنی پوری زندگی میں سے نا میری عبادت کے لیے کھینچ کر وقت نکال۔ یہ وقت چیز ہی اہم تھی، اسی لیے رب نے یہ جملہ بولا، تفرغ لعبادتی۔ فرمایا صرف اتنا کام کر لے، میری عبادت کے لیے، میرے حق کے لیے تو نے اب وقت نکالا، اب دو ریوارڈ سن لے، دو فائدے دیکھ۔ پہلا فائدہ یہ ہے، املأ قلبک، بھئی توجہ، املأ قلبک غنن، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دل کو میں امیر فرما دوں گا۔ تو نے دکان بند کی ہے نا، کوئی بات نہیں، یہ جو گاہک گئے ہیں کوئی بات نہیں، تیرے دل کو غنی کر دوں گا تجھے میں۔ اور بڑے لوگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے پیسے ہوتے ہیں، دل کی غربت بیچارے، کروڑوں کمانے والے لوگ پوچھے کیا حال ہے جی، مرو مرو کرتے پھرتے ہیں نا لوگ ایسے۔ فرمایا املأ قلبک غنن، سب سے پہلا کام تجھے دل کا غنی کروں گا۔ اور جسے ہم خاندانی لوگ کہتے ہیں نا، جسے ہم بڑے لوگ کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے سب سے پہلا کام عبادت کر، تو جو بھی ہے میں تجھے بڑا بندہ بنا دوں گا۔ دوسرا فرمایا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ،
اور تیری زندگی میں جتنی غربت ہے رب کہتا ہے میں ختم فرما دوں گا۔ کیا کیا ہے بھائی، کیا کیا ہے؟ صرف سبحان اللہ پر نہ رہیے گا، بڑی معذرت سے یہ جملہ میں کسی کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں، صرف اس پر نہ رہیے گا۔ کیا کیا ہے؟ کھینچ کر وقت نکالا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اذان ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خوشگپیوں میں اور اپنی گھریلو زندگی میں مصروف ہوتے، یوں اٹھ کر چلے جاتے جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تفرغ لعبادتی، دکان کھلی ہوئی ہے، اذان کی آواز سن لی ہے، 10 گاہک کھڑے ہیں، چھوڑ کر چلے جو رب کے اوپر یقین رکھو کہ رزاق وہ ہے، رزاق گاہک نہیں ہوا کرتے، موتی وہ ہے، ان میں سے کوئی بھی موتی نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد ترانہ گاتے ہو اللہم لا مانع لما اعطیت، لیکن جب شٹل ڈاؤن کرنا ہوتا ہے اس وقت یہ ترانہ بھول جاتا ہے۔ فرمایا اسد فقرک، تیرے فقر کی ذمہ داری میری اللہ کہتے ہیں میری ذمہ داری۔ اور آگے فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرو الا تفعل، اگر تمہارا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، بھائی تم بہت بزی آدمی ہو، تمہارے پاس وقت تھوڑا ہے، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم میرے لیے یوں وقت نہیں نکال سکتے ہو، فرمایا أَمْلَأُ يَدَكَ شُغْلًا، پھر میں تمہیں زندگی میں ایسا مصروف کروں گا کہ اپنی ذات کے لیے وقت باقی نہیں بچے گا۔ نظر آتے ہیں کہ لوگ نہیں نظر آتے ہیں؟ ہے نا زندگی میں بہت لوگ ایسے ہیں، ہم سے زیادہ امیر ہیں، بہت سارے لوگ ایسے نہیں نکلا رب کے لیے وقت اور اپنی ذات سے بھی بھول کر رہ گئے۔ اللہ کی قسم ایک ایک جملے پر غور کیجئے، ایسے سامنے نظر آتا ہے جیسے کھلی کتاب ہوتی ہے۔ فرمایا املأ یدک شغلا، میں تمہارے ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا اور ایسا کروں گا کہ تمہارے لیے ضروریات زندگی پوری کرنے کا وقت نہ بچے گا۔ اور فرمایا ولم اسد فقرک، اور تمہارا فقر، تمہاری غربت دور کرنا پھر میری ذمہ داری نہیں ہے، بھاگتے رہو رزق کے پیچھے پیچھے، رزق آگے بھاگے گا، تم پیچھے بھاگتے رہو۔ اور یہ بھی نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ میرے عزیزو، اللہ سے یہ دعا کریں سب سے پہلے کہ رب اکبر ہمیں اپنے رازق ہونے پر کامل یقین اور ایمان نصیب کر دے۔ اللہ سمیع اور بصیر ہے، اس کو ذہن و دل میں رکھتے ہوئے چیزوں میں فراڈ کرنے سے بچیں، چیزوں میں دھوکہ دہی سے بچیں۔ تیسرے نمبر پر برکت کے حصول کے لیے ہر دم کوشش کریں، جو آپ کو رزق دیا گیا ہے اس میں بہت سے لوگوں کا حق دیا گیا ہے، ان کے حق کو خود نہ کھا جانا۔ یہ آپ کی جیب پہ سارے پیسے سبھی آپ کے نہیں ہیں، جس نے 97 ساڑھے 97 دیے ہیں، 100 دیا ہے اس میں سے 2.5 واپس مانگتا ہے، 97 ساڑھے 97 آپ کے لیے رکھ دیے۔ اور آخر میں جو میں نے عرض کیا، اللہ کے حق مت ماریے گا۔ رب اکبر ہر شے معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو رب اکبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمین۔